اللہ پاک نے نا بعض لفظوں میں چابیاں رکھی ہیں اور بعض لفظ بعض بول چابیاں ہیں، چابیاں رزق کی، برکت کی، عنایت کی، عطا کی، کرم کی، فضل کی اور بے بہا سمندر کو دینے کی بعض لفظوں میں رب نے چابیاں رکھی ہیں اور بعض لفظ خود چابیاں ہیں، رزق کی چابیاں، صحت کی چابیاں، برکت کی چابیاں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 یہ عنایات اور عطاؤں کو عرشوں سے متوجہ کرنے کی چابی ہے۔ یہ صرف روٹی رزق کے لیے نہیں ہے، من پسند کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ تو اس کا ایک مختصر فائدہ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس کی رحمت، عنایت اور عطا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے، حیرت انگیز تحفہ، اس کی عنایت، عطا اور برکت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کی چابی ہے، یہ برکت کی چابی ہے۔ بات بتاؤ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان بھیج آسمان سے۔ کیا خیال ہے؟ غریب کا، مالدار کا، وزیر کا، امیر کا، بادشاہ کا، سب کا دسترخوان ایک تو نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے لیے نا ایک عرب نے دسترخوان لگایا، ایک بیل پڑا ہوا تھا، بھنا ہوا، پورا بھنا ہوا بیل تھا، اس کا سر تھا، اس کے سر کو ذبح کیا تو خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان پہ، سر کو ذبح کیا تو وہ خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان، بیل بھنا بھی ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے، چھری پھیری، حیران ہوا یہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ خون نہیں تھا، وہ جیلی تھی، وہ چاکلیٹ تھا، وہ اور کوئی نعمتیں تھیں۔ پھر اس بیل کو کھولا تو اس میں سے بکرے نکلے بھنے ہوئے، پھر بکروں کو کھولا تو اس میں مرغیاں نکلی ہوئی بھنی ہوئی، پھر مرغیوں کو کھولا تو اس میں انڈے نکلے اور میوے نکلے۔ بادشاہ کا دسترخوان ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا دسترخوان ہے، اپنی عظمت کے مطابق دسترخوان ہے۔ میرے اللہ کا دسترخوان انزل علینا مائدۃ من السماء، پر مولا دسترخوان دے ایسا جیسے عید ہو جائے۔ اب اس آیت کی تنہائیوں، اس آیت کی گہرائیوں اور اس آیت کے اندر کی شہ تک پہنچے۔ اللہ دسترخوان دے پر دے ایسے کہ جیسے عید کر دے۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے اللہ کے مطابق مانگے۔ میرے رب کی جتنی عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، میرے رب کی جتنی طاقت قوت ہے، اس کے مطابق مانگے، اس کے مطابق مانگے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آیت اصل میں دسترخوان کے لیے ہے، اور دسترخوان سے مراد یہ کھانا نہیں، دسترخوان سے مراد دونوں دسترخوان ہیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی، دونوں دسترخوان جو میرے رب کے پسندیدہ دسترخوان ہے، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی۔ ہم افطار کے وقت کھانا مانگتے ہیں اللہ سے، مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، کیوں اتنی تھوڑی چیز مانگتے ہیں؟ اللہ سے رزق روحانی کیوں نہیں مانگتے؟ اور جنہوں نے رزق روحانی مانگا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے خلیفہ تھے،
وہ فوت ہو گئے تو ان کے خط اٹھائے گئے، خط اٹھائے گئے. اپنے مرشد کو خط لکھتے تھے اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے، 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے اسی خط پہ. فرماتے تھے کہ حضرت آپ کی دعاؤں اور توجہات سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے روزانہ جو ہے 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ الا اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 70,000 دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ ہوتا ہے، اتنے سپارے ہوتے ہیں، اتنی 100 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. وہ سکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے، ان کے بہت سارے بچے بھی تھے، ان کی زندگی کا یہ نظام بھی تھا، پر انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا اپنے مرشد کو. کہا کہ خط اٹھا کے دیکھیں، حیران ہو جاتے تھے. مجھے ایک بندہ نہیں، میرے پاس اب بھی کئی بندے ہیں کہ اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب، لاکھ نہیں، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب سورۃ اخلاص پڑھی اور فلاں پڑھا. ارب. مجھ سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ ان کا خط آیا تو میں نے رسالہ اس وقت چھپ رہا تھا، میں نے کہا یہ خط بھی اس میں ڈال دو، چھاپ دو. کئی ٹیلی فون تو میں نے سنے. ایک فون مجھے یاد ہے اچھی طرح، کوئی 6 7 8 کی بات ہے، 2000. اس نے کہا میں ہوں اوان، اور آگے سے یہ ہٹا دوں تو بن جاؤں گا حیوان، لفظ ہٹا دوں تو میں یوں بن جاؤں گا. تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کیا چھاپا ہے؟ شرک اور بدعت. جھوٹ چھاپتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. وہ سچا تھا، غلطی ہماری تھی. برتن نہیں ہے، اس برتن کے مطابق وہ برتن چھلک پڑا. اس پہ ایک بات بتاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے حضور نے مجھے علم کے 2 برتن عطا فرمائے ہیں. ایک وہ ہے جن کا میں نے اظہار کر دیا، اکثر احادیث حضرت ابو ہریرہ سے ثابت بھی ہیں، یعنی راوی بھی ہیں. علم کا وہ برتن ہے، ایک وہ میں نے دے دیا، اور ایک علم کا ایسا برتن ہے اگر میں اس کا اظہار کر دوں. ایک روایت تو یہ ہے کہ لوگ تلوار کھینچ کے میرا سر جدا کر دیں، ایک روایت یہ ہے کہ گدی سے میری زبان کھینچ لیں. میں نے وہ علم کا برتن چھپا کے رکھا. ان کا خط تھا کہ اتنا سوالا، انہوں نے اللہ سے رزق روحانی کا دسترخوان منوا لیا تھا کہ اللہ یہ دسترخوان تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ دسترخوان مجھے عطا فرما. رزق روحانی کا دسترخوان اللہ نے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا. آپ اس آیت کے ذریعے اللہم ربنا، میں نے ایک عرض کیا تھا جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، ان دعاؤں کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت، تاثیر، کمال بہت اور دعاؤں سے بہت زیادہ آگے ہے. اس دعا میں اللہم آئے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید. مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، دسترخوان بھیج آسمان سے، اور ایسا دسترخوان آسمان سے بھیج جو تیری شان کے مطابق ہو. پھر آپ کی نسلوں میں رزق، دولت اور صحت، برکت، اور پھر کمال سوچ نہیں سکتے کہ علم کے خزانے، روحانیت کے خزانے، ذکر، تسبیح، سجدے، عبادات. اچھا ہمارے ہاں عبادات میں ایک وہ عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے، نفل، اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، تسبیحات. ایک لمحہ بندے پہ ایسا آتا ہے اس کی ظاہری عبادات مخفی ہو جاتی ہیں، اور یہ ہر کسی پہ نہیں آتا. امام مالک پہ آیا تھا کہ وہ پھر گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، پھر جنازہ وہیں سے نکلا تھا. وہ کتنے سال گھر سے باہر نہیں نکلے. اس آیت کے ذریعے اللہ سے منوائے میرے قرض کبھی نہیں ہوتا. کہا کہ ایک عمل میں نے بہت ہی طاقت سے کیا،
ایک دفعہ آپ کے درس سے سنا تھا جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے دنیا کی فکر کر، مال کی، کاروبار کی، زندگی کی، نظام کی، کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، فلاں کام کا کیا ہوگا۔ اور فرشتہ کہتے ہیں اللہ کا نام لے، اللہ سارے کام بنانے والا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے، اللہ زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور کہا کہ بندہ اگر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو غنی کہتے، اور اگر بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو فقر کہتے ہیں، جس کو میرا رب فقیر کر دے کائنات کی طاقت اس کو غنی نہیں کر سکتی، جس کو میرا رب منگتا کر دے کائنات کی کوئی بندہ، امیر، رئیس، بادشاہ اس کو دے نہیں سکتا۔ کہا کہ میں نے اس پہ عمل کیا، اور اس پہ عمل کے ساتھ میں نے یہ عمل شروع کیا جس کو بیٹی والا عمل کہتے ہیں، سوتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ پڑھنا۔ کہا کہ میں نے یہ 11 دفعہ عمل شروع کر دیا، اور کچھ عرصے میں میرے اسباب پیدا ہوئے، میرے قرضے کیسے اترے، میں حیران ہوں۔ کہا کہ پہلے اتر جاتے تھے، پھر چڑھ جاتے تھے، پھر اتر جاتے تھے، پھر اور کبھی آج تک پورے نہیں اترے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ میرا معاملہ وسیع القلبی کا ہے۔ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں، گھر والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، صرف اس عمل کی وجہ سے۔ اور کہا میرا دل مانتا ہے، پہلے میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، اس کے باپ دادا کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فقر مٹا کے مجھے غنی کر دیا، اس عمل کی وجہ سے۔ چھوٹا سا سوتے ہوئے جب اٹھے، پاک ناپاک، وضو بے وضو، جس حالت میں ہیں، سوتے ہوئے، اسی وقت سوتے ہوئے آنکھ کھلتے ہی کلمہ پڑھ کے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے 11 بار پڑھنا۔ کہا کہ اس عمل نے مجھے غنی کر دیا، اس عمل نے مجھے غنی کر دیا۔ اور کہا میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا کہ تو بھی فقیر رہے گا، تیرا بیٹا بھی فقیر رہے گا، اس کا باپ وہ بھی فقیر رہے گا۔ ہم نے تمہیں وسعت نہیں دینی، رزق وسیع نہیں کرنا، ہم نے تیری زندگی میں مشکلات لانی ہے، تیری نسلوں کی زندگی میں مشکلات، وہ ساری عمر ادھر پکڑ یوں کھینچتان زندگی گزر گئی۔ کہا کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا، اللہ نے مجھے غنی کر دیا، اور لگتا ہے میری پیشانی پہ، اصل وہ کہنے یہ آیا تھا کہ سنا ہے آپ پیشانی پڑھ لیتے ہیں، سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو پیشانی کی لکیروں پہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے یا غنی ہے، شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا نصیب والا ہے یا بخت والا ہے اور مقدر والا ہے۔ آپ مجھے یہ دیکھیں، کیا میری واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ میرے مطابق تو میری پیشانی سے جو فقر تھا وہ ختم ہو گیا، اب غنا آ گیا ہے۔ اس کا خیال تھا، اس کا میرے بارے میں ایک اچھا گمان تھا، مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ یقین جانیے یہ عمل ایسا ہے، بہت طاقتور عمل ہے، یہ عمل اتنا قوت والا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کی رات بتایا تھا 10,000 نیکیاں، اور اس کے نام اعمال میں 10,000 برائیاں۔ نیکیاں ملتی ہیں، برائیاں ختم ہوتے ہیں، 10,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے ہے، اور ایک بسم اللہ کے اور کمالات ہیں۔ اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو پتہ ہے کیا ہے؟ اعوذ کہتے ہیں اصل میں چھتری کو، کہ مولا میں ڈھال، میرے پاس کچھ نہیں، میں نہتا ہوں، میرے ہاتھ کچھ نہیں، تیری طاقت ہی ہے جو میری چھتری ہے، میرا سنبھال ہے، اور میرا ڈیفنس ہے، اور میرا دفاع ہے، اور میری حفاظت ہے۔ مولا میری بس ہو گئی ہے، اب تو آ کے میری حفاظت کر، میرے بس میں نہیں ہے، کیوں؟ طاقتیں زیادہ ہیں، قوتیں زیادہ ہیں،
جنات شیاطین ہے، نہ وہ نظر آئے نہ ان کے وار نظر آئے۔ بندہ نظر آتا ہے نا تو بندے کے وار بھی ساتھ نظر آتے ہیں، وہ ہاتھ سے مار رہا ہے، لاٹھی سے مار رہا ہے، اینٹ سے مار رہا ہے، بندوق سے مار رہا ہے، خنجر تلوار سے مار رہا ہے، مولا اس کے تو نہ وار نظر آتے ہیں نہ اس کے یا خود نظر آتا ہے۔ اے اللہ بس اب تیری رحمت آئے گی، تو آ جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اور میرے پاس شیطان بھی وہ نہیں ہے، شیطان وہ ہے رجیم جو پھر ایک کے بعد دوسرا حملہ کرتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے، وہ رجیم ہے میرے پاس۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا لا حول، اس کو ذرا غور سے سننا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، یہ ذکر کرتا ہے، اس کا پتہ معنی کیا ہے؟ اے اللہ تیری چاہت ہوگی تو میں نیکی کر سکوں گا، اور اگر تیری حفاظت ہوگی تو میں گناہوں، برائیوں، آفتوں، مصیبتوں سے بچ سکوں گا۔ اے اللہ اپنی چاہت کو قریب کر دے میں تیری چاہت کے قریب ہو جاؤں، اور حفاظت کا نظام میرے ارد گرد کر دے، کیونکہ تیرے بغیر میں بچ نہیں سکتا، تیرے بغیر مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، گناہوں سے، معصیت سے، خطا سے، لغزش سے اے اللہ بچ نہیں سکتا۔ اصل میں اس دعا میں اپنے آپ کو یہ سارا اللہ کے حوالے، کسی چیز سے محروم ہو جانا، اسلام کا نظام، شریعت کا نظام، میرے کملی والے کا فرمان، میرے مدینے والے کی زندگی نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ لٹ گئے ہو، محروم ہو گئے ہو، زندگی کی تقدیر نے کوئی چیز چھین لی ہے، یا مقافات عمل ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، نہ وہ کریم شہنشاہ ہے، معاف بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، بدل بھی دیتا ہے، اور پھر بدل بھی کیسا؟ اس سے کہیں بہتر نہیں، بہترین دیتا ہے، بہتر نہیں بہترین دیتا ہے۔ ایک اور سنا غمزدہ تو ہو گئے ہوں گے۔ کہا کہ میرے والد، ہم دو بہنیں تھیں، میرے والد اسکول ماسٹر تھے، اسکول کے ماسٹر تھے، تھوڑی سی آمدنی تھی، سفید پوشی کا گزارا ہو رہا تھا، سفید پوشی کا گزارا ہو رہا تھا۔ میرے والد صاحب کے ایک مرشد تھے گجرانوالہ میں، گجرانوالہ کے ساتھ ایک قوم، ایک مرشد تھے، ان کو لوگ بابا جی کہتے تھے، ان کا نام بابا جی عبید اللہ تھا، جو بعد میں عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کو بابا جی لوگ کہتے تھے، اور وہ لوگوں کو دعائیں بتاتے تھے، تعلیمات دیتے تھے، خیر کی باتیں بتاتے تھے، خیر کی کہانیاں سناتے تھے۔ کہا کہ بابا جی نے، میرے والد صاحب کا آنا جانا تھا، بابا جی نے والد کو ایک دعا بھی بتائی، اور وہ دعا یہ بتائی کہ اگر کسی نعمت سے محروم ہو جانا پھر یہ دعا پڑھتے رہنا، جلدی نہ کرنا۔ کہا بابا جی ایک لفظ کہتے تھے، چھتی چھتی نہ کرنا، جلدی نہ کرنا، تمہیں ملے گا۔ کہا والد صاحب جب فوت ہوئے، ماں کو احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا دعاؤں کے بارے میں، ماں کو احساس ہوا۔ کہا ماں نے ہمیں اور خود اس دعا پہ لگا دی، اس دعا پہ ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، اس دعا پہ لگا دی۔ اگر میری زیر زبر ٹھیک نہ ہو اپنی ٹھیک کر لینا، بعض اوقات میری زیر زبر ٹھیک ہوتی بھی ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری اس سے خطا ہو سکتی ہے۔ تو اس دعا کو اچانک آ کے گاڑی ایک دفعہ کئی ماہ کے بعد، کچھ 7-8 ماہ کے بعد ایک گاڑی رکی، اور کچھ خاتون آئی ایسے دیکھنے لگی، ایک محلے دار خاتون تھی، ایک کوئی غیر تھی، ہم ایسے دیکھنے لگے۔ عائشہ نے کہا اماں نے، بہن خیریت ہے، کہاں سے آئے ہیں، کس کو تلاش کر رہے ہیں، کیا آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں؟ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں، ان کا ایک بڑا گاؤں تھا، ہمارا چھوٹی بستی تھی، گاؤں تھا، پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی ہیں اور مجھے بیٹی کے رشتے کی تلاش ہے، کسی نے آپ کا بتایا کہ آپ کا شوہر قریب ہی فوت ہو گیا، اور میں نے کہا کہ آپ کی بیٹیوں کا رشتہ، اماں کہنے لگی ہم نے تو ابھی ارادہ نہیں کیا، ہاں بیٹیاں جوان ہیں لیکن ہم، کہا نہیں مجھے آپ کچھ نہیں چاہیے، میں اس کو اپنی بیٹی بناؤں گی، میری بڑی بہن کے بڑی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں اس کو اپنی بیٹی بناؤں گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بہت اصرار کرتی رہی، کہا کہ اماں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھنے آئیں گے۔ انہوں نے پتہ بتا دیا، بڑے ماموں تھے، ماموں کو بلوایا، ماں نے ایسے ایسے وقت طے ہوا، گئے، خواتین گھر میں چلے گئی، ماموں مسجد میں چلے گئے۔ نماز کے بعد ایک معزز آدمی نظر آ رہے تھے، معزز آدمی،
ان کو بٹھایا. جی میری بات سن کے جائیے گا, میں پردیسی ہوں, آپ سے ایک بات. مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ مشورہ سنت ہوتا ہے, اگر میں آپ سے مشورہ لوں تو آپ مجھے جو دل میں ہے سچ بتائیں گے. ایسے ہے کہ یہاں نام کے صاحب ہیں, ان کی بیوی آئی, میری بھانجیاں ہیں, بیوہ بہن ہے, ان کے لیے رشتہ ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا ان کا بیٹا بہت اچھا ہے, خامن بہت اچھا ہے, خاتون بہت غصے والی جذباتی ہیں لیکن بہت نیک شریف ہیں, گھر بہت کھاتا پیتا ہے. انہوں نے شکریہ ادا کیا. دوسرے بندے سے پوچھا جس کو بٹھایا نمازی میں, اس نے بھی کچھ ملتی جلتی ایسی باتیں بتائیں. بیٹی کی شادی ہو گئی. اب بیٹی کی کہانی شروع ہوئی. بیٹی ایک ایسے گھر سے گئی تھی جہاں سے روحانیت ملی تھی, اللہ سے مانگنا ملا تھا, دعاؤں کا اہتمام ملا تھا, کچھ مصلے کے ساتھ دوستی ملی تھی, کچھ تسبیح کے ساتھ یاری ملی تھی. جب وہاں گئی تو خاتون کو دیکھا بہت اچھی لیکن کچھ جذباتی لیکن بہت اچھی ساس. کہا کہ کچھ 1.5 سال تک اولاد کی انتظار کی, اولاد نہ ہوئی, بہت علاج معالجہ, اولاد نہ ہوئی. رب کی تقدیر پر راضی. سب کہتے تھے اپنے شوہر کا علاج کراؤ. کئی دفعہ میں اپنے شوہر کو ایک قصہ سنایا, وہاں سے زندگی کا ایک رخ بدلا. وہ یہ سنایا کہ ایک جنازہ تھا, لوگ جنازے کا منہ دیکھ رہے تھے اس میت کا. ایک درویش آئے, انہوں نے جنازے کو ایسے دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھری زور سے, ہائے اس کا آگے کیا بنے گا. ان کی ٹھنڈی آہ ایسی تھی کہ بہت سے لوگوں کو لگی. وہ ایک طرف کھڑے ہو کے آنسو بہانے لگ گئے. لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. بابا جی خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بنے گا؟ کہا اس کی زندگی میں اس کے لیے وقت تھا پر نماز کے لیے تھا, اس کے لیے اپنے لیے وقت تھا تسبیح کے لیے, قرآن کے لیے نہیں تھا. اس کے اپنے لیے وقت تھا کہ زندگی میں سنت کو بچانے بسانے کے لیے. کہا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں, اس کے پاس سب چیزوں کے لیے وقت تھا اور اپنی ذات کے لیے وقت نہیں تھا. دوسرے لفظوں میں اس ٹھنڈی آہ اس لیے بھری, ہائے آگے اس کا کیا بنے گا. جب میں نے شوہر کو یہ واقعہ سنایا تو وہ تڑپ کے رہ گیا. بس اس واقعے نے اس کی زندگی بدل دی. اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے چہرے کو, اپنے لباس کو, اپنے اٹھنے کو, اپنے بیٹھنے کو, اپنی زندگی کو, اپنی صبح کو, اپنی شام کو بدلوں گا. جب ماں نے دیکھا نا کہ لگی تو ابھی بوڑھا نہیں ہوا, یہ تو بوڑھے ایسا کرتے ہیں جن کی موت قریب ہوتی ہے. بیٹا تو نے ابھی سے نمازیں پڑھنی شروع کر دی, ابھی سے تہجد شروع کر دی, ابھی سے تسبیح, ابھی سے سنت, ابھی سے زندگی, یہ کیا ہو گیا؟ کہا تو نے میری بیٹی کو, میرے بیٹے پہ جادو کیا ہے تو مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے, تو میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کرنا چاہتی ہے. بس اس دن سے میری ساس کا ظلم مجھ پہ شروع ہوا. میں اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاتی تھی, اپنی ماں کو میں کچھ نہیں بتاتی تھی, میری ماں کو پتہ نہ چلے. ماں کو ہفتہ 15 دن کے بعد خط لکھ دیتی تھی کہ اماں میں بالکل خیریت سے ہوں, میں ان قریب ملنے آؤں گی. سال گزر گئے, ماں کے گھر نہ گئی. شوہر ماں کو دیکھتا تھا میرا, گھر میں ایک طوفان ہوتا تھا کہ تو نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا, ابھی سے بوڑھا بنا دیا, ابھی سے اس کو بابا بنا دیا. یہ میرے بیٹے کی نمازوں کی عمر ہے, یہ میرے بیٹے کی تسبیح کی عمر ہے, یہ میرے بیٹے کی اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنے کی عمر ہے, یہ تو بوڑھوں کی ہوتی ہے. وہ بیچاری مائی تھی تو نیک شریف پر تھی کوئی جاہل. کہا ایک دفعہ آئی نا تو دروازہ تڑاک سے اس نے کھولا کہ اللہ میں تیرے سارے کے سارے ایپ پکڑ کے آ گئی ہوں. 2 پیروں کے پاس گئی ہوں, آمنوں کے پاس, اور دونوں نے مجھے کہا ہے کہ تیری بہو زیادہ دیر مصلی بیٹھتی. میں نے کہا ہاں بیٹھتی ہے. کہا تسبیح پڑھتی ہے. کہا پڑھتی ہے. کہا چلتے اس کا منہ ہلتا ہے. کہاں ہلتا ہے؟ کہا تو اس پہ جادو کرتی ہے. اس کی اولاد تو نے باندھی ہے, تو میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہے, تو نے میرے بیٹے کو جو ہے فقیر بنانا چاہتی ہے, مست الست بنانا چاہتی ہے, جنگلوں میں نکالنا چاہتی ہے, اس لیے تو نے اس کو مصلی تسبیح. کہا پھر ساس نے مجھے بہت زیادہ ذلیل کیا, کرتے 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 بیٹے کے خلاف بد دعائیں کرتی تھی, بہت زیادہ بد دعائیں کرتی تھی بیٹے کو, ہمیں بد دعائیں دیتی تھی. اور یاد رکھیے گا میں نے بد دعاؤں کے سینے دیکھے ہیں. آج صبح ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے, صبح ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے, حتیٰ کہ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے. یہ ہاتھ میرا زخمی ہے, میں نے مرہم سکون لگائی, اتنا میرے ہاتھ کو وہ چپ کے اتنا معاف کر دیں, یوں کر دیں, پتہ نہیں کیا لگا, یہ ہاتھ میرا تھوڑا سا خراش پڑ گئی. اور مجھے اس بندے کی زندگی میں اس نے مجھے ایک لفظ کہے, میری مقدر اور نصیب ایسے ہے, پر نہیں, اس کی ماں کی زندگی میں جانتا ہوں 55 سے 55 بہت بد دعائیں دیتی ہے, بہت گالیاں دیتی ہے, بہت بد دعائیں دیتی ہے, اور بد دعائیں لوٹتی ہیں. اور کیسے لوٹتی ہیں؟
میرے پاس کوئی 8-10 خاندان میری زندگی میں تجربے میں ایسے آئے، میں سینکڑوں مثالیں اور سینکڑوں داستانیں نہیں کہوں گا. یہ ماں کی بد دعائیں اولاد پہ آ گئیں. یہ جو لعنت ہے نا، لعنت کسی پہ بھیجتے ہیں، بد دعائیں بھیجتے ہیں اور گالیاں بھیجتے ہیں، یہ جاتی اس بندے کی طرف، اس بندے کی طرف جاتی ہے. اگر وہ بندہ اس قابل ہوتا ہے بد دعاؤں لعنتوں کے تو اس پہ پڑ جاتی ہے. اگر وہ اس قابل نہیں ہوتا پھر لوٹتی ہے، لوٹ کے اپنے اوپر پڑ جاتی ہے اور اپنوں پہ پڑ جاتی ہے، اپنے اوپر پڑ جاتی ہے اور اپنوں پہ پڑ جاتی ہے. پھر اپنے کہتے ہیں ہمارے نصیب مقدر اچھے ہیں، اور پھر اپنوں کو اگر یہ نصیحت کی جائے. کسی نے وصیت کی تھی ایک درویش نے فرمایا کبھی شہردار اور رشتہ دار کو نہ نصیحت نہ کرنا، شہردار اور رشتہ دار کو کبھی نصیحت نہ کرنا، وہ تمہاری نصیحت کو اعتراض سمجھیں گے، ٹانٹ سمجھیں گے، تنقید سمجھیں گے، کبھی نصیحت نہ کرنا. ماں نے بد دعائیں کی بہت زیادہ. ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ کہ میرے شوہر کا حادثہ ہو گیا اور میں شوہر کی طرف ہسپتال میں گئی. خون دینے والے نہیں مل رہے تھے، میں نے اپنا خون دیا. پھر اور لوگ آ گئے اور خون دینے والے آ گئے، پر میرے شوہر کی ڈوبتی نبضیں تھیں. اور میرے شوہر کا میں نے ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنی آخری گرفت میرے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے مجھے دیکھا اور کہنے لگی میں ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں. کہنے لگا میں ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں اور ذریعہ تو بنی ہے. تیرا ایک واقعہ بقول کلہ والے کے، مرد گھر کے اندر دین چوکٹ کے باہر لا سکتے ہیں، گھر کے اندر نہیں لا سکتا روحانیت. اور اگر روحانیت چوکٹ کے اندر لانی ہے وہ صرف عورت لا سکتی ہے. کہا کہ تو میرا ذریعہ بنی ہے. اور دیکھ میری ماں کو معاف کر دینا. مجھے آج ماں کی بد دعائیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں اور جو حادثہ بن کے میرے سامنے آئی ہیں. میں اپنی ماں کو معاف کرتا ہوں. تجھے تیرے سامنے معافی مانگتا ہوں، میری ماں کی وجہ سے تجھے یہ دن دیکھنے پڑے. اولاد نہ ہونے کی وجہ میں تھا، تو نہیں تھی، پر تجھے سب کچھ دیکھنا پڑا میری ماں کی وجہ سے. میری ماں کو معاف کر دینا. اور دیکھ میرے بعد اکیلی نہ رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا. اور کہا کچھ اللہ کیا اور میرا شوہر رخصت ہو گیا. اور پھر اگلا طوفان تھا میری ساس کا کہ اس نے جادو کر کے میرے بیٹے کو مار دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا. مولا پھر دے تو میرے سے بہتر دے تو بہتر. کہا کہ میری ماں کہنے لگی ہماری تو تیاری نہیں ہے. اور کہا کہ وہ دعا تھی میں پڑھ رہی تھی اور یوں تقدیر کا پانسا پلٹا اور نظام عالم آیا اور ایک ہی وقت میں دونوں کے رخصت یہاں ہو گئے. واہ مولا. اور کہا کہ میری ماں کی آنسوں تھے دو کیفیتوں کے ساتھ، ایک دونوں بیٹیاں اور پھر ایک دونوں بیٹیاں چلی گئی، جدائی کے آنسو اور ایک خوشی کے آنسو تھے کہ مولا اس بیٹی کے لیے تو میں نے کہا تھا کہ کون اس کو لے گا. اس معاشرے میں بیوہ اور متعلقہ میرے آقا نے فرمایا سن لینا، اس فقیر کی بات سن لینا. میرے حضور نے فرمایا میں جنت میں جا رہا تھا، جنت کے سارے دروازے پکار کے کہنے لگے آئین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد آقا حضور کہاں ہیں؟ اور ہر دروازہ مجھے پکارے گا اور میں جنت میں داخل ہوں گا. اور بلال نے میری اونٹنی کی لگام مہار پکڑی ہوگی اور کچھ عورتیں ہیں جو مجھ سے جنت میں جانے کے بعد آگے نکل جائیں گی. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی حفاظت کی اور شادیاں نہ ہو سکیں ان کی. اور پھر فرمایا اگلی بات جن کے گھر میں ان کی بہن یا بیٹی لوٹ آئے کس شکل میں لوٹ آئے؟ یا طلاق کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں، جو ان کی پرورش کرے گا وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میں اور محمد ایسے انگلی ایسے فرمایا.